نیلم کا مرکز بائی دیبا تبسم ایپیسوڈ 1۔ یہ ایک فرضی کہانی ہے جس کا تعلق کہانیوں کی دنیا سے ہے۔ اس کا کوئی واقعہ اور کوئی قلعہ حقیقی نہیں۔ رات گہری اور سرد تھی۔ موسم سرما کی پہلی بارش تھی۔ ہر سو سناٹے اور خاموشی کا راج تھا۔ بارش صرف برس نہیں رہی تھی بلکہ چھاؤ برس رہی تھی، اور اس طوفانی بارش کے قطرے کا ثبوت اس کی بوند بوند کا ترچھا ہونا تھا۔ کڑکتی بجلی گھروں میں بند لوگوں کے بھی دلوں کو کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آسمان اتنا سیاہ رنگ اور ابر آلود تھا کہ ہر اٹھتی نظر سہم کر زمین پر جم جاتی تھی جہاں اس بارش نے سیلاب کا منظر پیش کر رکھا تھا۔ ہر بندر بشر کی زبان پر کلمہ خیر تھا۔ روئے زمین پر دھڑکنے والا ہر دل کپکپا رہا تھا۔ ایسے ہی منظر میں کچھ حیران کن تھا جو ٹھڑکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ تھا جو اس منظر کے خلاف تھا۔ کیا تھا وہ؟ کون تھا وہ جس کے اندر اس ہولناک اور دھڑکتے قلوب کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر دینے والے اس طوفان نے بھی ہلکی سی دہشت قائم نہ کی تھی؟ چلتے ہیں پھر ایسے کرداروں کی دنیا میں جہاں خوف بھی کپکپاتا ہے، جہاں آنسو بھی اشک بہاتے ہیں، جہاں آہیں بھی سسکتی ہیں، جہاں ایک فرعون کی بادشاہت ہے۔ ہاں، فرعون، 21ویں صدی کا فرعون۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً نہیں۔ فرعون نے تو گھر گھر کا بچہ مارا تھا، اور اس نے تو ہر گھر کا چراغ بجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اس نے بچے، عورتیں، جوان، بزرگ کسی کو نہ بخشا تھا۔ وہ بخشنے والوں میں سے تھا ہی نہیں۔ اس حساب سے تو یہ شخص فرعون سے بھی بدتر تھا۔ وہ انسان نہیں تھا، وہ خود کو انسان نہیں کہتا تھا۔ وہ تو وہ تھا جس کو دیکھ کر چلتے خون کی گردش تھم جائے، جس کو دیکھ کر چلتی نبض رک جائے، جس کو دیکھ کر صرف خوف آئے، دہشت ہو اور روح کپکپا جائے، جس کے بارے میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی افواج، پولیس اور خفیہ ادارے بھی ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہے تھے، مگر پاکستان کے قانونی اداروں میں بھرتی نوجوان کم ہمت نہیں تھے۔ ہر مشن کی ناکامی پر بھی وہ ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھے۔ پاک افواج میں چاہے وہ فضائی ہو یا بحری، پولیس چاہے وہ کسی بھی صوبے کی ہو، یا خفیہ ایجنسیاں جس میں ISI نے اپنا لوہا منوا کر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رکھی ہے، ہر قانون کا محافظ، قوم کا محافظ ہمہ وقت اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کو تیار تھا، مگر اب تک سوائے ناکامی اور شکست کے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ کڑ 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 بجلی کی چمک نے اس گھپ سیاہ اندھیرے میں ایک لمحے کو روشنی کر دی تھی۔ ایک ہلکی سی چنگاری کی مانند یہ بجلی کڑکی اور اس بوسیدہ عمارت کا زینہ چڑھتے ایک مغرور شخص کے مضبوط لیدر کے جوتوں پر پڑی۔ بالکل سیاہ رنگ کے جوتے، اس کی چال سے ہی تکبر، گھمنڈ اور غرور ٹپک رہا تھا۔ وہ اکیلا یہ زینے طے نہیں کر رہا تھا، بلکہ بجلی ایک بار پھر پوری ہولناکی سے کڑکی تھی۔ ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی جو سیدھا اس شخص کے ساتھ گھسیٹے جانے والے کتھئی رنگ کے لباس میں ملبوس نوجوان پر پڑی تھی، جس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس پر چند لمحات قبل بری طرح تشدد کیا گیا ہے۔ اس نوجوان کی شرٹ اس قدر پھٹ چکی تھی کہ اس کا تن ڈھانپنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی کمر پر گرم لوہے کے آلے سے جیسے کسی نے بے دردی سے نشان ڈال رکھے تھے۔ اس کے جسم پر موجود نشان چیخ چیخ کر اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے لوہے کی زنجیروں سے پیٹا گیا ہے۔ ہونٹ پھٹے پڑے تھے، یہاں تک کہ نچلے لب کا گوشت امٹ کر منہ سے باہر لٹک رہا تھا۔ ناک سے خون لکیروں کی مانند بہے چلے جا رہا تھا۔ اس کے پیر ننگے تھے، جن کے تلوؤں پر آبلے پڑے تھے، موٹے موٹے دانے پانی سے بھرے پڑے۔ جیسے جیسے وہ مغرور دیوتا اسے زینوں سے گھسیٹتا اوپر لے جا رہا تھا، اس کے جسم سے خون بہہ بہہ کر ان راستوں پر نشان چھوڑ رہا تھا۔ قدموں کی دھمک اس 3 منزلہ قدیم بوسیدہ اور رہائش گاہوں سے میلوں فاصلے پر موجود عمارت میں گونج رہی تھی۔ وہ مغرور دیوتا اس نوجوان کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر کہیں مشقت کے آثار نہ تھے۔ اس شخص کے پیچھے سیاہ وردیوں میں ملبوس، ہاتھوں میں لیدر کے دستانے پہنے، بھاری AK-47 رائفلز تھامے، مضبوط جوتوں سے دھمک کی آواز پیدا کرتے کوئی 10-12 افراد تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے۔ وہ مغرور دیوتا اچانک تیسری منزل کے سرے پر آ کر رک گیا تھا۔ بارش اب بھی اپنے تمام تر خطرات سمیت برس رہی تھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ تیز برس رہی تھی۔ ایجنٹ 37 ٹیل یور پارٹنرز ٹو اوپن دا ڈور۔ اس شخص کی آواز میں رعب تھا۔ اس نے بلوٹوتھ ایئر فون اس کے کان میں گھسیٹتے کڑک آواز میں حکم صادر کیا۔ ایسی کڑکدار آواز کہ بجلی کی کڑک بھی اس کے مقابل مدھم ہو گئی۔ نوجوان نے زور سے نفی میں سہ ہلایا۔ اس کی سانس تک اکھڑ رہی تھی، مگر دل میں ایک ہی آواز گونجی تھی، ایک ہی آواز کی گونج تھی: اپنے دیس کی مٹی کے لیے اپنے جسم میں موجود خون کی آخری بوند بھی بہا دوں گا۔ یہی عزم تھا اور یہی حوصلہ۔ اس مغرور دیوتا نے ایجنٹ 37 کی گردن کے گرد اپنی گرفت اور مضبوط کر لی، اتنی مضبوط کہ اس کے منہ سے خون فوارے کی مانند ابل کر باہر نکلنے لگا۔ مان اس کی نظر لکڑی کے مضبوط دروازے پر پڑی۔ بوسیدہ عمارت میں اتنا نیا اور مضبوط دروازہ! وہ شخص مغرور چال چلتا آگے بڑھا۔ اس دروازے پر فنگر پرنٹ ڈور لاک لگا تھا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ نے اس کے انابی ہونٹوں کی تراش میں ہلچل مچائی تھی۔ اس نے نوجوان کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اچانک خوف اتر آیا تھا، ایک عجیب سی سوگواری، سب ہار جانے کا دکھ اور غم۔
وہ زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کی حالت پر وہ مغرور دیوتا قہقہے لگانے لگا، پراسرار قہقہے، ایسی کھوکھلی آواز، ایسا خالی پن تھا ان قہقہوں میں کہ وہاں ہر موجود شخص کو وحشت ہونے لگتی۔ پھر اچانک وہ خاموش ہو گیا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی جیسے کالی گھٹا ہو، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہو رنگ آنکھوں سے اس نوجوان کو اندر تک جانچنے کے بعد اس نے اپنے سفید مضبوط ہاتھوں سے اس کا ہاتھ اپنے سفید مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا، جس کی پشت پر بھورے رنگ کے بال ہی بال تھے، جن کو دیکھ کر ان ہاتھوں کی سخت گرفت اور مضبوطی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب وہ اس نوجوان کا ہاتھ فنگر پرنٹ ڈور لاک کی طرف بڑھا رہا تھا۔ ملک کے محافظ کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ اپنی 3 ماہ کی محنت پر پانی پھیرتے اس شخص کو روک سکتا۔ آنسو قطرہ قطرہ بہنے لگے۔ اسے اپنی آنے والی دردناک موت نہیں رلا رہی تھی، اسے اگر رونے پر کوئی چیز مجبور کر رہی تھی تو وہ تھی ناکامی، شکست تھی۔ وہ ہار گیا تھا، وہ اپنے ملک کا دفاع نہ کر سکا تھا، وہ اس مٹی کا قرض نہ چکا سکا تھا۔ اس کے انگوٹھا رکھتے ہی ڈیوائس نے اسکین کر لیا اور دروازے کا لاک کھل گیا، ساتھ ہی اس کی گردن کو آزاد کر دیا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑنے پر وہ بالکل اس کمرے کے وسط میں اوندھے منہ گرا تھا، جہاں دروازے والی دیوار کو چھوڑ کر باقی 3 دیواروں پر جا بجا CCTV مانیٹرز لگے تھے۔ وہ کمرہ مکمل CCTV مانیٹرنگ روم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ہنگامے پر اندر موجود آپریٹر کرسی پر بیٹھا 24 سالہ نوجوان ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا اور سامنے کھڑے اپنے ملک کے سب سے بڑے دشمن کو دیکھ کر دہل گیا تھا، اور جب نظر یک فرش پر اوندھے منہ بے حال پڑے اپنے سینئر ایجنٹ پر پڑی تو اس کا رنگ فق ہو گیا۔ اس کی گردن کی نالی خوف کے مارے ابھرنے لگی۔ اس تیز برسات اور سرد موسم میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ موت اس کے سر پر کھڑی تھی، اس کی گھبراہٹ اور کپکپاہٹ پر سامنے کھڑے پتھریلے تاثرات لیے شخص نے سرد برف جیسی نگاہوں سے اسے تکا تھا، اور پھر ان CCTV مانیٹرز کو دیکھنے لگا جن پر ایماس پلازا کے تقریباً ہر روم کی فوٹیج موجود تھی۔ اس نے ہاتھ کچھ بلند کیا اور پھر 4 انگلیوں کو ہلا کر اشارہ دیا۔ اس کے پیچھے کھڑے 10-12 اسلحہ بردار اشارہ ملتے ہی شروع ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سے بوسیدہ عمارت کی ہر ایک اینٹ لرز گئی تھی۔ موسلا دھار بارش کی آواز میں فائرنگ اور بجلی کے کڑک کی آواز بھی شامل ہونے لگی۔ منظر مزید ہولناک ہو گیا تھا۔ کمرے میں موجود ہر مانیٹر کی اسکرین کرچی کرچی ہو کر سیمنٹ کے فرش پر بکھر چکی تھی۔ 24 سالہ جونیئر ایجنٹ کانوں پر ہاتھ رکھ کے دبکا بیٹھا تھا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، شیشے کی کرچیاں اس کے سر اور پیٹھ پر گری تھیں۔ اس مغرور شخص نے پھر اشارہ دیا۔ فائرنگ کی آواز تھم گئی، ایک دم خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی کہ سوئی گرنے کی بھی آواز آئے۔ وہ مغرور شخص آہستہ آہستہ مگر مضبوط قدم بڑھانے لگا۔ جونیئر ایجنٹ اور اس کے درمیان ایجنٹ 37 اوندھے منہ بے سکھ پڑا تھا۔ وہ اس کے اوپر ہی قدم جماتا 24 سالہ نوجوان کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ایجنٹ 37 کی گردن اور کمر کے ابھار کے درمیان کھڑا ہوا، خون ابل کر اس کے منہ سے نکلتا فرش کو آلودہ کر گیا۔ اب وہ جونیئر ایجنٹ کے بالکل سر پر کھڑا تھا، پھر ہلکے سے جھک کر اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچتے چہرہ اونچا کیا۔ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نہ میرے خفیہ کارنامے، ان آنکھوں سے دیکھتے تھے نہ میرے خفیہ کارنامے۔ وہ سر ٹھہرے لہجے میں گویا ہوا۔ ٹھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی۔ اس نے ایک ایک بلٹ اس کی دونوں آنکھوں میں اتار دی، پھر اس کے بال چھوڑ کر پلٹا اور ایجنٹ 37 کے پاس آ رکا۔ جوتے کی نوک سے اس کے اوندھے پڑے وجود کو سیدھا کیا۔ 1 2 3 وہ فائر کرتا رہا یہاں تک کہ ایجنٹ 37 کا پورا سینہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا۔ بڑے بڑے گول دائرے نما سوراخ اس کی چھاتی پر ظاہر ہونے لگے۔ تم نے غلطی کی ایجنٹ 37، مجھے انسان سمجھے تھے، میں انسان نہیں، درندہ ہوں، درندہ، تم لوگوں کے خون کا پیاسا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھا، اس کے مردہ وجود کو نفرت سے دیکھ کر دانت پیس کر گویا ہوا، میں تم انسانوں کے دل چیر کر رکھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، اور تم مجھ سے کھیلنے چلے تھے۔ اس نے ایجنٹ 37 کے سوراخوں سے بھرے سینے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ چھل کر پھر ڈھہ گیا تھا۔ اس نے 2-3 سوراخوں میں شہادت کی انگلی ڈال کر کھینچ لی۔ اس کے آس پاس تمام گن مین ویسے ہی روبوٹ کی طرح کھڑے تھے۔ جب انگلی خون سے مکمل بھر گئی تو اس نے سیمنٹ کے یک ٹھنڈے فرش پر M لکھا اور پھر انگلی اس کے سینے میں گھسا کر ٹر کی اور تھوڑے فاصلے پر A کے ساتھ Z لکھ دیا اور دھیرے سے ہونٹوں کو جنبش دی۔ منہاج الزحاق، دنیا مجھے ایماز کے نام سے جانتی ہے۔ ہا ہا ہا۔ ایک بے ہنگم قہقہ لگا کر وہ فاتحانہ مسکراہٹ وہاں سے نکلنے لگا۔ اس کی چال میں اب کی بار سرشاری کی کیفیت بھی شامل تھی۔ وہ عمارت کے آخری سرے پر پہنچا تھا جب ایک گن مین وہاں پہلے سے اس کے لیے چھتری لیے کھڑا تھا۔ سامنے سڑک پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ بجلی کڑکی اور سڑک کا منظر صاف نظر آیا، جہاں ایک لمبی قطار میں 4 اسلحہ بردار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک سب سے آگے بلیک چمچماتی پراڈو تھی، وہاں 4-5 اسلحہ بردار اور بھی کھڑے تھے۔ اگلے ہی لمحے تمام گاڑیاں ایک ہی سیدھ میں چل پڑی۔ سڑک پر کھڑا بارش کا پانی ان کے پہیوں سے اچھلتے دور دور تک گر رہا تھا، جس کا شور وقتی تھا۔ قدیم عمارت میں 2 نعشیں بے یار و مددگار پڑی تھیں۔ بارش شراب عرش ہے ہی سوچ کر عدم بارش کے سب حروف کو الٹا پی گیا۔ یا الہی خیر میرے مولا، بس اپنی رحمت کی برسا۔ سائیکا نے کھڑکی کی آواز پیدا کرتے کھڑکی کے دونوں پٹ تھام کر زور سے کھینچتے بند کیے۔ کمرے میں پھیلے LED
بلب کی روشنی موسم کی دہشت کو کچھ حد تک کم کرے گی۔ درمیانہ سا کمرہ جس کی دیواروں پر جا بجا مختلف قسم کے چارٹس اور کارڈز لگے تھے۔ ایک پوری دیوار عجیب و غریب اقسام کے پتھروں کی تصاویر سے بھری پڑی تھی۔ ایک کونے پر چھوٹا سا بیڈ تھا، اس کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ الماری، رائٹنگ ڈیسک اور ایک بک شیلف تھا جس میں نصف سے زائد اردو ادب بھرا پڑا تھا، اور اس میں بھی زیادہ تر سفر نامے جن میں ابن انشا کے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، نگری نگری پھر ہم مسافر اور دیگر ادبا کے بھی شامل تھے۔ کچھ اردو کے مشہور ناول پڑھے تھے، جن میں اردو ادب کا پہلا ناول ڈپٹی نذیر احمد کا میرات العروس اور عبدالحلیم شرر کے تاریخی ناول مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان، عزیز احمد کے خون، مرر، آگ، شبنم اور گریز شامل تھے۔ غرض یہ کہ اس بک شیلف کے مالک کا ذوق قابل دید تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار سے ملحق دروازہ اٹیچ واش روم کا تھا۔ گڑیا اٹھ جاؤ، اب بابا جان کھانے پر بلا رہے ہیں، دادو بھی انتظار کریں گے۔ سائقہ نے چھوٹے سے بیٹھ کے بس میں کمبل میں دب کے وجود کو ہلایا، خود بھی اس کے برابر بیٹھی۔ آپ ہی پلیز ابھی نہ اٹھاؤ، ہم نے نہیں کھانا۔ وہ وجود ٹس سے مس نہ ہوا، کمبل ابھی بھی اس کے چہرے پر تھا۔ آپ ہی کی جان برسات تھم چکی ہے، اور تم تو ویسے بھی گھر میں ہو، محفوظ ہو، پھر یہ خوف کیسا؟ سائقہ نے کمبل کے اوپر سے ہی اندازاً اس کا سر تھپتھپایا۔ خوف نہیں تو؟ اس نے ہلکے سے کمبل کو دونوں مٹھیوں میں جکڑ کر سرکایا۔ اس کی گول بادامی صاف لیے ہلکے سبز رنگ کی آنکھیں جن پر گھنی خمدار سیاہ پلکیں پردہ کیے ہوئے تھیں، کمبل سے جھانکنے لگی۔ اب وہ اٹھ کر اپنے سرہانے بیٹھی سائقہ پر جم گئی تھی۔ ہم خوفزدہ تو نہیں ہیں، آپ تو جانتی ہیں نیلم بہت بہادر ہے۔ اس کی بات پر سائقہ کے ہونٹ ہولے سے مسکرائے تھے۔ اگر خوفزدہ نہیں ہو تو نکلو باہر، شاباش، خیریت؟ سائقہ نے کہتے ہوئے کمبل کھینچا۔ اس کی چھوٹی سی لال ہوتی ناک جس میں گولڈ کی نوز پن چمک رہی تھی اب صاف دکھنے لگی تھی۔ نہیں آپ ہی مت کرے تنگ، ہم نے نہیں جانا باہر۔ وہ وجود پھر سے کمبل کو کھینچنے لگا، مگر سائقہ کے ایک اور جھٹکے سے اس کا پورا چہرہ باہر نکل آیا۔ آتشی رنگ کے بھرے بھرے ہونٹ جن کے کنارے کچھ گہرے رنگ کے تھے، روئی جیسے گال بھی گلابی اور لال رنگ کی آمیزش کا حسین امتزاج پیش کر رہے تھے۔ اس کا چاند کی چاندنی کی طرح جگمگاتا رنگ ہر دیکھنے والی آنکھ کو خیرہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ہم تمہاری آپ ہی ہیں گڑیا، اچھے سے جانتے ہیں تم بارش سے، بجلی کے کڑکڑانے سے کتنی خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ جب تک میں زبردستی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر نہ لے کے جاؤں تم کو تو توفیق نہیں ہوتی کمبل سے نکلنے کی۔ سائقہ نے جھٹکے سے پورا کمبل کھینچ لیا تھا۔ آپ ہی! وہ چیختے ہوئے اٹھ بیٹھی، اس کے کمر سے بھی نیچے جاتے سنہری رنگ کے گھریالے بال پورے وجود کے آس پاس بکھر کر پردہ سر کر گئے تھے۔ بلا شبہ وہ قیامت خیز حسن کی ملکہ تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کائنات کے حسن کا ایک وسیع حصہ قدرت نے اس کے وجود میں منتقل کر دیا تھا۔ صنف مخالف کا کیا کہنا، ہم صنف بھی اس کا حسن دیکھتی ساکت رہ جاتی تھیں۔ اے نیلم، چپ کر، کیوں چلاتی ہے اپنی ماں جیسی بہن پر؟ دادو نہ جانے کب اپنی لاٹھی تھامے آن وارد ہوئی تھی۔ اف دادو، میں کب چلا رہی ہوں، اتنے آرام سے تو بولی ہوں، اس نے کسی آنی سے ہو کر کہا۔ ارے شرم کر، اتنی سی تو تھی، دادی نے ہاتھ سے اشارہ کرتے کہا۔ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی نیلم اپنی عادت سے مجبور پھر بول پڑی۔ اتنے سے تھے ہم، دادو کی طرح اشارہ کرتے، جب ماما چل بسی۔ بابا نے ہماری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی، اور آپ ہی نے ہمیں ننھے ننھے ہاتھوں سے پرورش کر کے آج 17 برس 5 ماہ کا کر دیا ہے۔ اور بھی کچھ کہتی ہیں آپ؟ ہاں یاد آیا، اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو نے پیار سے بات کرنا نہیں سیکھا۔ دیکھیں دادو، آپ کی لائنز حفظ ہو گئی نیلم ابرار کو۔ اس نے داد وصول کرنے والے انداز میں فرضی کالر جھاڑے، جبکہ دادو کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ دادو چھوڑو اسے، آپ باہر چلیں، رزق کو انتظار نہیں کرواتے۔ اور گڑیا تم بھی چلو، سائقہ نے آہستگی سے دادو کو بازو سے تھام کر لے جاتے کہا۔ پھر جب وہ پلٹی، یہ چگی تبدیل کر کے آنا، توبہ توبہ، کیا واہیات لباس پہنتی ہے آج کل کی نوجوان نسل، کوئی سکھائے ان کو تمیز تہذیب۔ ارے عورت کی شان تو مکمل لباس میں ہوتی ہے، دادو تعصب سے کہتی، ایک ملامتی نظر بیبی پنک کلر کی نائٹ ڈریس پر ملبوس لاپرواسی نیلم پر ڈالتی، ہڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ پورا لباس، ہم کہاں سے ننگے ہو رہے ہیں؟ اس نے دادو کی نقل اتارتے آخر میں اپنے مکمل آستینوں کے سوٹ کو دیکھتے ناگواری سے کہا، دفع کرو، ابھی تو تبدیل کرنا پڑے گا، ورنہ پوری رات دادو کا لیکچر۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے الماری کھولنے لگی جس میں کچھ کپڑے نفاست سے تہہ لگائے رکھے تھے تو کچھ استری شدہ ہینگ میں کیے ہوئے تھے۔ یہ سب سائقہ کا ہی سکھڑاپا تھا۔ اپنے لیے مناسب آرام دہ لباس منتخب کر کے وہ اٹیچ واش روم میں گھس گئی۔ ایجنٹ 37 ہمارا تیسرا ساتھی تھا جس نے اس مشن کے لیے جان کی بازی لگا دی، اپنی حیات کی قربانی دی، اپنے وطن کی مٹی کے لیے خون بہا دیا اس نے، وہ بھی ناکام ٹھہرا۔ ایک اور چراغ اور ایک اور روشن دیا بجھ گیا۔ ہوا مخالف سمت میں پھر چل پڑی ہے۔ آس عالم ایک اسٹیبلش آفس روم میں کھڑکی کی جانب رخ موڑے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، ایک باروک شخص کا مالک اپنی پشت پر شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بچھے شخص سے مخاطب تھا، مگر نظریں نور سامنے کھڑکی پر لگے عارضی شیڈز پر جمی تھی۔ کمرے میں ان شیڈز سے ہلکی ہلکی روشنی اندر موجود اندھیرے کو کم کرنے کی ہلکی سی کوشش میں سرگرداں تھی۔
میں نے کہا تھا سر اب میدان میں اترنے کی باری میری ہے، مگر آپ نے تیسری جان بھی پچھلے 12 سال کے مشن پر لگا دی، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ ابھی تو ہم ایماز کے پلازا کے اندرونی حصے تک رسائی نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے ساتھی کے سینے میں وہ گولیاں اتارتا چلتا بنا، اور ہم خاموش تماشائی بس یہی سوچتے رہے کہ شاید اس بار ہم کامیاب ہو جائیں، مگر ہوا کیا؟ وہی جو پچھلے 2 ایجنٹ کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر آپ ایک بار مجھے اجازت کیوں نہیں دے دیتے اسے مارنے کی؟ حالانکہ یہ کام ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں، اس کی سیکورٹی جتنی مرضی پاورفل کیوں نہ ہو ہم اس تک رسائی حاصل کر ہی لیں گے، نہیں تو ایجنٹ 37 کی طرح حلیہ بدل کر تو وار کر ہی سکتے ہیں نا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں اپنے مقابل کے درمیان موجود میز کے کناروں پر ہاتھ جماتے تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، ہمارے ادارے کا کام جاسوسی کا ہے، ہمیں راز اگلوانے ہیں یا پتہ کروانے ہیں۔ اگر ایماز کو مارنا ہی ہوتا تو یہ کام تو پولیس کب کی کر چکی ہوتی، اس کے لیے آرمی کو ہمارے سہارے کی ضرورت نہیں تھی آس، اور یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ جیسے ہی ایماز نے آخری سانس لیا سارے راز اس کے ساتھ ہی دفن ہو جائیں گے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، سوالات بھی ویسے ہی بغیر جوابات حاصل کیے ہمارے منہ پر تماچے ماریں گے۔ پاکستان کی جامعات، کالجز تک ڈرگز، ہیروئن، کوکین، آئس یہ منشیات کیسے پہنچتی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پچھلے 10 سال میں 60,000 افراد دہشت گردی، جبکہ اس سے 4 گنا زیادہ افراد ہر سال منشیات کے استعمال کے باعث اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تقریباً ہر سال 2.5 لاکھ بندہ اس زہر کی وجہ سے مر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ منہاج الذھاب کا، اور اس کی جڑیں تو سعودیہ، امریکہ اور بھارت تک پھیل چکی ہیں۔ کچھ دن قبل ایک منشیات کے اسمگلر کو سعودیہ میں پکڑے جانے پر 22 لاکھ جرمانے کے ساتھ عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے اپنی جڑوں کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس کی پشت پناہی کس نے کی؟ ایماز نے، مگر نام تک نہ آیا اس کا۔ کیوں؟ میری بات سمجھو آس، اس سب کو روکنے کے لیے ہمیں اس کے تمام راز چاہیے، ورنہ ایماز کی موت کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کو روکنے کے لیے اس کی جڑ منہاج الذھاب کو کاٹنا پڑے گا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ تو میلوں کے فاصلے سے دشمن کی بو سونگنے لگا ہے۔ وہ مڑے اور خاموشی سے میز کے کنارے پر ہاتھ ٹکاتے دانت پر دانت جمائے ضبط سے ان کی بات سنتے آس کو دیکھنے لگے، جس کے سیاہ فوجی کٹ ہیئر سٹائل پر ونڈو شیڈ سے آتی روشنی کی لکیر پڑی تھی۔ سر گیو می ون چانس، آئی وانٹ ٹو پروو مائی سیلف۔ سر مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ لمحے کا توقف کرنے کے بعد ایک عزم سے سر اٹھائے ٹھوس لہجے میں بولا، ہاتھ منہ اس میز کے کناروں میں ہی ٹکے تھے۔ میں تیسری بار بھی تم سے معذرت کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تحمل سے چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے گویا ہوئے۔ آس کا چہرہ بالکل ان کے مقابل آ گیا، جس کے ماتھے پر بے شمار شکنوں کا جال بنا ہوا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں آپ میرے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں؟ آخر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو 2010 میں دنیا کی بہترین خفیہ ایجنسیوں میں پہلے نمبر پر آئی، جس نے اسرائیل کی موساد، ISI، برطانیہ کی MI6، امریکہ کی CIA، چین کی MSS، جرمنی کی BND، روس کی FSB، فرانس کی DGSI، بھارت کی RAW، آسٹریلیا کی SIS، AIS کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ ایک ایماز کو نہیں پکڑ سکتی؟ اس کا لہجہ جلا کرتا ہوا تھا، جو صرف پاکستان کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے ملکوں کی ISI نہیں۔ آس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انٹرنل سیکیورٹی کو ٹریننگ دینے والی ایجنسی ہے۔ سعودی عرب، سیریا، جارڈن اور مصر کی انٹیلیجنس آج ایک اسمگلر اور دہشت گرد کے بارے میں معلوم نہیں کر پا رہی۔ ISI ایجنسی کو ٹریننگ دینے والی، حالانکہ ایماز کے پاس سعودیہ کی نیشنلٹی بھی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصہ سعودیہ میں رہ چکا ہے، اس طرح ادھر کی سرزمین پر بھی اس کے قدم جم چکے ہیں، مگر سعودی ریاست جڑوں تک پہنچنے کے بجائے شاخیں توڑ رہی ہے، اور میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتا۔ میں اس ایجنسی کا سربراہ ہوں، تم مجھ سے جرح نہیں کر سکتے آس عالم۔ آخر میں ان کے لہجے میں سختی آ چکی تھی۔ آج سے سختی سے ہونٹ کاٹتے چہرہ ہلکے سے موڑ لیا، پھر سر کو جھٹک کر جیسے کوئی سوچ دماغ کی سطح سے جھٹکی تھی۔ سر آپ یہ مشن میرے حوالے کر دیں، میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر آپ جونیئرز کو موقع دے چکے ہیں، مگر پھر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا، تم مجھے بے خبر سمجھتے ہو آس، مگر میں باخبر ہوں تمہاری عزت اور گزارش کے راز۔ ملک کی آڑ میں اپنی دشمنی نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے کاٹدار لہجے پر اس کے دماغ کی رگیں تن گئیں، مٹھیاں اتنی زور سے بھیج لیں کہ گندمی رنگت والے مضبوط بازوؤں کی نسیں ابھر کر نظر آنے لگیں۔ آپ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ضبط سے بولنے کی کوشش میں بھی اس کی آواز میں ہلکی سی گھراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ ہوٹل میں جو ٹرک کے ذریعے میریوٹ الزام تراشی 20 ستمبر 2008 میں اسلام آباد کی بلاسٹ ہوا تھا، اس میں جاں بحق ہونے والے 55 افراد میں تمہارے والدین بھی شامل تھے۔ پولیس نے 3 افراد کو اغوا کیا، مگر کوئی ثبوت ان کے خلاف نہ ملنے پر چھوڑ دیا گیا۔ ایسے میں ایک بندہ ایماز کی گینگ کا تھا، جس کو بعد میں PIA کی لندن جانے والی پرواز میں 20 کلو ہیروئن کے ساتھ پکڑ لیا گیا تھا، جس سے ایماز پر تمہیں صاف یقین ہو گیا، اور تم نے اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے یہ آرمی جوائن کی اور پھر مسئلے کا حصہ بن گئے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کر سکو اور ایماز سے اپنے والدین کی موت کا ISI 5 سال میں بدلہ لے سکو۔
19-20 کے فرق کے علاوہ تمام حقیقت ہے. ایم آئی رائٹ؟ وہ اطمینان سے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنسائے اس کے فخر ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی. وہ صرف میرے والدین کا ہی نہیں، نہ جانے کتنوں کے والدین کا، بیوی بچوں کا قاتل ہے. جب تک اس کا گریبان میرے ہاتھ نہیں آ جاتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا. اس کی آواز تیز ہو گئی. ساتھ ہی غصے سے لکڑی کی میز پر لگے چوڑے شیشے کا پر مکہ رسید کر کے غصہ نکالا. اس کے خون میں شرارے دوڑنے لگے تھے. اسی جذباتیت کی بنا پر میں تمہیں انکار کرتا آ رہا ہوں آس. تمہارا یہ رویہ تو فوراً ایماز پر سارے راز منکشف کر دے گا، اور تم نہ صرف اپنی جان سے جاؤ گے بلکہ اپنے ساتھ جڑے تمام راز بھی اسی جذباتیت میں اگل دو گے. وہ برہم ہوئے تھے. میں اپنی دشمنی کے لیے نہیں کر رہا یہ سب، میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. آخری بار درخواست کر رہا ہوں، پلیز سر. اس نے ملتجی لہجہ اپنایا. ہنکار ابھرا. جہاں ایک نے صحیح وہاں ایک اور صحیح. مگر ایک بات یاد رکھنا آس، یہ مشن تمہارے پچھلے تمام مشنز سے زیادہ توجہ طلب ہے. اپنے سکس سینسز ہمیشہ ہوشیار رکھنا اور اس بات میں بہہ کر اپنی موت کو دعوت مت دینا. اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی سے نوازے. وہ کھڑے ہوئے اور حیران صورت لیے آس عالم کے سامنے ہاتھ بڑھایا. وہ ہلکے سے پھیکا سا مسکراتا آگے بڑھا. ان کا ہاتھ زور سے تھام لیا. انشاءاللہ میں ہمیشہ کی طرح کامیاب واپس آؤں گا. اس کے لہجے کے یقین پر وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے. ظلم پہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پہ خون ہے، ٹپکے گا تو. کل کی طوفانی بارش کے بعد آج مطلع صاف تھا، مگر دھوپ اپنی تمام تر شدتوں سے قائم دائم تھی. چونکہ موسم سرما کا آغاز تھا تو یہ دھوپ بھی بڑی سنہری تھی، ہڈیوں میں اتر جانے کو تیار. تیز ہوا کے جھونکے بار بار اس لاپرواہ دوشیزہ کے بالوں اور ایک طرف لڑکتی چادر سے چھیڑ خانیاں کرتے آگے بڑھے تھے. ایسے لگتا تھا کہ اس کو چھو لینے سے ہوا کے بھی انداز میں نزاکت آ گئی ہو. وہ آس پاس سے بے نیاز 2-3 شاپنگ بیگز ایک ہاتھ میں پکڑے اور کچھ بڑے بڑے چارٹس رول کیے دوسرے ہاتھ میں تھامے سڑک پر ناک کی سیدھ میں چل رہی تھی. کھلے پلازو کے اوپر گھٹنوں سے بارش بھر اونچی اسٹائلش شرٹ پہنے، ایک ہاتھ شال کا کنارہ تھامے، باقی کو پشت سے لے جا کر دوسرے بازو میں ڈالے. وہ راہ چلتے لوگوں کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی. کوئی ایسا راہی نہ گزرا تھا جس نے مڑ کر اس قاتل حسینہ کو نہ دیکھا ہو. اس میں عورتیں مرد سب شامل تھے، مگر وہ عادی تھی اس سب کے. اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ اسکول کالج میں بھی سب سے منفرد جانی جاتی تھی. اسے اس سب کی عادت سی ہو گئی تھی. اف، گرمی نے تپا دیا آج تو. اس نے گھر میں داخل ہوتے خود کلامی کی. ابھی وہ بیرونی دروازہ لاک کر کے پلٹی ہی تھی کہ دادو نہ جانے کیوں گیراج میں نظر آئیں. جیسے ہی ان کی نظر نیلم پر پڑی، چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر ہزاروں لکیروں کا جال ابھرا تھا. کیا کہا تھا تجھے کہ چادر اور دوپٹے میں باہر جایا کر؟ بات سمجھ نہیں آتی؟ میں بکواس کرتی رہی ہوں صبح شام، مگر تو کرے گی اپنی من مانی. شام کو آ جائے گی کوئی ماں اپنے سپوت کی ضد پر جھولی پہنانے. کچھ دن کا سکون میسر آیا اسے برقرار نہ رہنے دینا. کمبخت، دفع ہو جا اندر. دادو کی دہاڑ پر بھی وہ اپنی ازلی بے نیازی سے اندر بڑھ گئی. درمیانی سی راہداری سے گزرتے ہوئے سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگی. فرسٹ فلور کی راہداری کی سائڈ پر 2 کمرے تھے، ایک بیٹھک اور دوسرا دادو کا. جبکہ تھوڑا آگے جہاں راہداری ختم ہوتی تھی وہاں سیکنڈ فلور کی سیڑھیاں شروع ہوتی تھیں، اور سامنے ایک کمرہ ابرار صاحب کا تھا اور ساتھ میں کھلا کچن. سیکنڈ فلور پر پہنچ کر وہ لان سے ہوتی اپنے اور سائقہ کے مشترکہ کمرے میں گھس گئی. تمام چیزیں بیڈ پر پٹک کر جھنجھلاتے ہوئے چادر بھی دور پھینک دی. اگر اللہ نے ہمیں حسین صورت سے نواز دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہر وقت بلا وجہ کی روک ٹوک بھاڑ میں جائیں. اب تو ہم چادر بھی لے کر نہیں جائیں گے. ایک تو دادو کی شرائط بھی مانو اور اس کے بعد جھڑکیاں بھی سنو. وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے جوگس کے تسمے کھولتے اب موزے اتار رہی تھی. گڑیا، کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے باہر مت جایا کرو. پڑ گئی نا ڈانٹ. اور دوپٹہ کیوں نہیں پہنا تھا؟ دادو کا جب پتہ ہے تو کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ کیمل رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں بالوں کی چوٹی بنائے 2.5 گز کے دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پوچھتی سائقہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی. دوپٹہ؟ یہ جو 5 گز کی چادر ہمیں اوڑھنے کو دی ہے، اس کے بعد دوپٹے کی گنجائش بچتی ہے؟ اس نے چادر کا گولا بنا کر پھر دور پٹک سے تیوری چڑھاتے جواب دیا. اور 5 گز کی یہ چادر بھی تمہارے سر پر نہیں ٹکتی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہ چادر کو تہہ لگاتے برہمی سے پوچھنے لگی. جب ہم سے نہیں سنبھالی جاتی تو کیا کریں؟ زبردستی تھما دیتی ہیں دادو. بس یہی غلطی ہے ہماری کہ ہم دادو کی ہر بات مان لیتے ہیں. آئندہ نو چادر. تیز تیز بولتی اپنے لائے ہوئے چارٹس رائٹنگ ٹیبل پر رکھنے لگی. گڑیا، ایسے نہیں کہتے، بہت بری بات ہے. دادو جو بھی کہتی ہیں تمہاری بھلائی کو کہتی ہیں. اچھی شکل و صورت خدا کی نعمت ہے، مگر حسن کو بری نگاہ سے بچانے کے لیے پردہ لازم ہے میری جان. وہ چادر الماری میں لٹکاتی ہمیشہ کی طرح نرمی سے اپنے سے 5 سال چھوٹی بہن کو ڈیل کر رہی تھی. ہم سینٹر جاتے ہوئے اسکارف بھی کرتے ہیں اور چادر بھی لیتے ہیں، کبھی کبھی تو عبایا بھی پہن لیتے ہیں. مگر دادو کی تسلی تب بھی نہیں ہوتی. وہ منہ پھیلا کر کہتی ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر چت لیٹ گئی. دادو بھی کیا کریں، روز محلے میں سے کوئی نہ کوئی آنٹی آ جاتی ہے ہماری گڑیا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش کے ساتھ. پھر دادو کو رشتہ مناسب لگتا ہے. بابا کو تم ابھی تک چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو. وہ دادو کو منع کر دیتے ہیں اور دادو ہمیشہ کی طرح تم پر خفا ہو جاتی ہیں. سائقہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا باقی پھیلاوا سمیٹنے لگی. اب کون آ گیا؟ جو دادو کا پارا 7واں آسمان پر پہنچا ہوا ہے. وہ ہاتھوں سے کنپٹی سے ہلاتے بیڈ پر چت لیٹے چھت پر گڑوں گڑوں کی آواز
پیدا کرتے پنکھے کو دیکھتے ہوئے بولی، ہماری گلی کے کونے پر جو دودھ والی دکان ہے اس کے ساتھ والا گھر۔ سائقہ نے انگلی سے اشارہ کرتے کہا، جبکہ نیلم کے چہرے پر نہ سمجھی کی ساتھ رات صاف نمایاں تھے۔ وہ کونے کی بل کچھ اونچی ہو کر سائقہ کی بات سن رہی تھی۔ وہ ہو جنہوں نے نیا گھر لینے کے بعد قرآن خوانی کروائی تھی اور تم وائٹ کلر کا ڈریس پہن کر گئی تھی، یاد آیا؟ سائقہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہمیں نہیں یاد آ رہا۔ آپ یاد کروانے کو چھوڑیں، بات بتائیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ان کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بیٹے کے لیے تمہارا پرپوزل آیا ہے، بٹ بابا نے منع کر دیا، تبھی دادو کا موڈ خراب ہے۔ سائقہ نے جتنے زور سے بات شروع کی تھی آخر میں اتنی بے دلی سے مکمل۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی آرمی شارمی کے چوچلوں میں بندہ نہ ہی پڑے تو اچھا ہے۔ ڈرامے باز وہ دوبارہ کہتی، کونی نیچے کیے بیڈ پہ ڈھہ گئی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، بابا کی منع کرنے کی وجہ تمہاری کم عمری ہے، نہ کہ آرمی۔ اور یہ تو اتنی اچھی بات ہے، بلکہ یہ تو عورت کے لیے اعزاز ہے کہ وہ ایسے شخص کی زندگی میں جا رہی ہے جو اپنے ملک کی حفاظت کے لیے جہاد کرائے۔ اور جب ان آرمی نیوی والوں کی بیویاں صبر استقامت کا مظاہرہ کرتے اپنے سرتاجوں کو اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے دعائیں دے کر بھیجتی ہیں تو اس جہاد میں ان کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ ان کی ہی وجہ سے ہم آج سکون سے راتوں کو سوتے ہیں، جن کے احسانات دن چڑھتے ہی لوگ اتار پھینکتے ہیں۔ سائقہ بول رہی تھی، وہ کم ہی نیلم سے ایسی باتیں کرتی تھی، مگر کیا کرتی، ہر آنے والے رشتے کے بارے میں بتانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ویسے بھی ماں بن کر پروان چڑھایا تھا اس نے نیلم کو، ایسے میں اس کے منہ سے غلط بات نکلتی دیکھ کر اسے اپنی کوتاہی لگتی۔ سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سائقہ نے غافل ہوتی نیلم کو بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ میرا کوئی موڈ نہیں آپ سے بحث کرنے کا، پہلے دادو آپ سب مجھ پر چڑھ دوڑتے ہیں۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے بائیں پہلو پر لیٹ گئی۔ چلو آرمی کے بارے میں تمہارے خیالات، اے ایس پی اہل کو بتاتے ہیں۔ پانی پلائے گا؟ پھر دیکھتے ہیں گڑیا کی سوچ کیسے بدلتی۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی اٹھ کر جانے لگی، جب نیلم بھاگتی ہوئی اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کب؟ کیا؟ آہل بھائی کب آئے؟ اس نے حیران کن نظروں سے چمکتی رنگت اور موٹی آنکھوں والی سائقہ کو دیکھا۔ شکل دیکھو اپنی، بدو ابھی نہیں آیا، مگر شام کو ضرور آئے گا۔ وہ اس کے سر پہ چپت لگاتی جانے لگی تھی، جب نیلم پھر سے بولی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ تمہارے ہاتھ کی چائے پینے۔ سائقہ معنی خیزی سے کہتے باہر نکل گئی۔ وہ دو پھر سے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ ٹوں 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 پولیس سائرن کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ کیفیٹیریا میں بھگدڑ مچ چکی تھی۔ یہ جگہ کراچی شہر کی ایک مشہور جامعہ کے سامنے کا مین روڈ تھا، جہاں پر 15-20 پولیس کی گاڑیاں آگے پیچھے سائرن بجاتی تیزی سے اندر داخل ہو رہی تھیں۔ صرف چند سیکنڈز لگے ہوں گے، تمام طلباء کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس اہلکار ٹولیوں کی صورت اسلحے سے لیس گاڑیوں سے چھلانگتے مارتے مین روڈ پر اترنے لگے۔ ان کے مضبوط جوتوں سے پیدا ہوتا شور دور دور تک سنا جا سکتا تھا۔ پل بھر میں پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری جامعہ کے اندر تعینات کر دی گئی۔ طلباء کو کلاسز کے اندر جانے اور باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ آدھے پولیس اہلکار نے جامعہ کے گرد ڈیرا ڈال رکھا تھا اور آدھی پولیس جامعہ کے بالکل سامنے بنے کیفیٹیریا میں گھس گئی۔ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں ایک تنگ گلی تھی، جس کے اندر ایک گول سیڑھیاں چڑھنے سے کیفیٹیریا کی دوسری منزل کا ایک کونے والا کمرہ تھا، اسٹور نما چھوٹا سا کمرہ، جہاں لگ بھگ 20-30 افراد جو کہ جامعہ کے ہی طلباء معلوم ہوتے تھے، مختلف منشیات کے استعمال کے ساتھ جوں لگائے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک 35 سالہ مرد سگریٹ سلگائے 3-4 افراد کے ساتھ بیٹھا پتے کھیل رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں بند کمرے میں مرغولے اڑا رہا تھا۔ ہم سے جیت نہ سکو ہم تم بابو۔ ہاں وہ آدمی بے ہنگم قہقہ لگاتے گھاؤ تک کی سٹیک لگاتا مسرور سا بولا، چھوٹے صاحب وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا پوری سانسوں سمیت بات کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی پسینے میں شراب ہو، وہ کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس کی حالت سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ بہت بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہے۔ کیا بھونک بھی کیا ہوا ہے، یا 2 ہاتھ جڑ کر تیری بولتی کھلواؤں؟ چند ساتھ قبل والی مسروریت اب غائب تھی۔ بھونک بھی 2-3 موٹی گالیوں سے نوازتے وہ لکڑی کے پلنگ سے نیچے اترا۔ چھوٹے صاحب، وہ پولیس کی ریڈ پڑی ہے کیفیٹیریا میں، وہ پچھلے حصے کی طرف کسی بھی وقت پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے جلدی کہتے بعد میں کمر کی چھوٹے صاحب کے دھاڑنے پر تقریباً تمام لوگ ان کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ چھوٹو کی بات پر وہاں موجود تمام طلباء گھبرا گئے۔ کب؟ کیا؟ چھوٹے صاحب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، پھر اچانک ایک بڑا سا تھیلا اٹھا کر سب کو مخاطب کرتے بولا، جلدی کرو، جلدی سے جو بھی ہے اس میں ڈال دو۔ کارڈز، ہیروئن کے پیکٹس، پتھر، پاؤڈر کی صورت میں موجود کوکین، آئس کا استعمال کرتے افراد نے تو فوراً عمل کیا۔
مگر شیشہ پیتے افراد کے لیے مسئلہ تھا۔ ابھی تو اوپنگ اور بھنگم ٹرینکولائزرز کے کسٹمر نہیں آئے تھے، ورنہ مسئلہ اور بڑھ جاتا۔ آئس کا استعمال کرنے والوں نے بھی ابھی تک سرنج کے ذریعے سے اپنی رگوں میں نہیں اتارا تھا۔ انہوں نے وہ حقے اٹھا کر کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس بنی شیڈ کے نیچے رکھ دی۔ ایک چھوٹے سے کچن کا منظر پیش کری تھی۔ وہاں پر ہی تھیلا اپنی چھپا دیا گیا اور خالی گتے کے ڈبے اور کچرا اوپر لاد کر کارروائی مکمل کی۔ اس سب میں تقریباً 3 منٹ بھی بمشکل لگے ہوں گے۔ تمام افراد نیچے تنگ سڑکوں میں گول دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے اور بیچ میں کولڈ ڈرنک کی ایک خالی بوتل رکھ لی۔ اچانک سے قدموں کی تیز آواز اسی سمت میں آنے لگی۔ چھوٹے صاحب کے اشارے پر سب نے اپنے چہرے بشاش بنانے کی ممکن کوشش کی۔ اٹھو، سب کیا کر رہے ہو یہاں؟ پولیس تمام اہلکاران کو گھیرنے لگی۔ کچھ اس تنگ کچرے سے بھری گلی کے کونے کھدروں کی تلاشیاں لینے لگے۔ سر، ہم تو فری پیریڈ کے باعث یہاں تفریح کو آئے تھے، 22 سال کی لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، جس کا کالر ابھی تک پولیس وردی میں ملبوس اہلکار کے ہاتھ میں تھا۔ اس گندے رنگین تم لوگ فری پیریڈ گزارتے ہو؟ جامعہ میں جگہ کم پڑ گئی کیا؟ دھاڑ کے سوال کرنے پر وہاں کھڑے اسی کی عمر کے لگ بھگ تمام طلبہ کانپ کر رہ گئے تھے۔ اوپر کی بھی تلاشی لو۔ یس سر۔ دھڑ دھڑ کرتی کی آواز سے 7-8 پولیس اہلکار گول گول سیڑھیاں چڑھتے دوسری منزل پر بنے کمرے میں گھس گئے، جہاں جگہ جگہ ریپرز، پلاسٹک کی تھیلیاں، خالی بوتلیں، ٹوٹی پھوٹی پرانی کرسیاں اور ایک لکڑی کا تخت پڑا تھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا، روشنی کی چند لکیریں ایک روشن دان سے آ رہی تھیں، مگر ناکافی معلوم ہو رہی تھیں۔ کچھ ملا؟ نیچے موجود افسر، شاید ان سب سے عہدے میں بڑا تھا، طبی حاکمانہ لہجے میں دوسری منزل کے زینے پر کھڑے باوردی ساتھی سے دریافت کیا۔ نو سر۔ اس کے جواب پر اے ایس پی وحاش خود اندر چلا گیا۔ ناممکن؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اطلاع کے مطابق منشیات کی فروخت میں اس اڈے کا بڑا ہاتھ ہے، ہماری انفارمیشن غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ یہاں پر تلاش کیا؟ ایس پی وحاش نے اسٹک سے 2-3 گتے کے ڈبے ہٹاتے کہا۔ سوری سر۔ جلدی چیک کرو۔ نہیں سر، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمام افراد نے مل کر وہ جگہ خالی کر دی، مگر وہاں کچھ بھی نہ دیکھ کر ایس پی وحاش کا سارا جوش مان پڑ گیا۔ مایوسی نے پل بھر میں اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ چلو۔ اس کی مردہ سی آواز پر تمام پولیس اہلکار نیچے اترنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری پولیس وہاں سے روانہ ہو گئی۔ ہر کوئی حیرانی سے کھڑا اس معجزے پر ششدر تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ اتنی سخت ریڈ کے باوجود وہ تھیلا ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا؟ یہ تو ناممکن سا تھا۔ پولیس کے جاتے ہی تمام طلبہ نے سکھ کا سانس لیا، مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ پولیس کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اسی لیے مزید 1 گھنٹے تک کوئی بھی اوپر نہیں گیا تھا، نہ ہی اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ یہاں تک کہ گھر گھر میں موجود ٹی وی پر نیوز اینکر کے تحت پولیس کی اس ریڈ کے بارے میں ناکامی کی اطلاع عوام تک پہنچ چکی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ منشیات کی فروخت میں دن بدن اضافے کے باعث آج کراچی کے مشہور جامعہ کے سامنے بنے کیفیٹیریا میں ہونے والی ریڈ ناکام ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی یہ بتاتے چلیں کہ ریڈ ایس پی وحاش اور آئی جی شہاب ملک کی زیر نگرانی ہوئی۔ نہ صرف ایک جامعہ بلکہ سرکاری اور نجی تمام تعلیمی اداروں، ان کے آس پاس موجود ہوٹلز، کیفیٹیریا اور دکانوں پر بھی چھاپا مارا گیا، مگر سوائے ناکامی کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس ناکامی پر ڈی آئی جی ریحان شاہ کا میڈیا سے حوصلہ افزا خطاب۔ وہاں پر موجود طلبہ میں سے کسی ایک نے یہ ویڈیو پلے کی تو سب کی سانسیں بحال ہونا شروع ہوئیں۔ چھوٹے صاحب کا شکر کرو کل رات ہی مال ڈلیور کر دیا تھا، ورنہ 5 کلو ہیروئن اور خیبر پختونخوا بھیجی جانے والی کرسٹل پکڑی جاتی تو ہم آج سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ چھوٹو نے رازداری سے کہا۔ چل اوپر جا کر دیکھیں یہ معجزہ ہوا کیسے۔ چھوٹے صاحب فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے پلٹا۔ چلو تم سب بھی خالی کرو اڈے کو، اور ہاں آج بچا لیا، مگر جس کا ادھار رہتا ہے کل تک لے آئے، ورنہ پولیس کے ہتھے چڑھانا خوب آتا ہے چھوٹے صاحب کو۔ ورنہ قوت سے پھنکارا۔ چھوٹے صاحب وہ جو چھوڑا ہے دے دو نا، مہربانی ہوگی، ورنہ پورا دن بے چین گزرے گا۔ 23 سال کا نوجوان بےچارگی سے فریادی میں لہجے میں بولا۔ 23 سال کا نوجوان بےچارگی سے فریادی لہجے میں بولا۔ یہ چل نکل، تو 2 بار ادھار نشہ لے چکا ہے، کرسٹل تو اب تجھے کسی قیمت پر نہیں دینی، اوقات ہے نہیں، اور نشہ بھی سب سے مہنگے والا کرنا ہے کمینے کو۔ چل دفعہ ہو یہاں سے۔ چھوٹے صاحب کی اس ذلالت پر بھی وہ مسکی صورت بنائے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ نشے کا نام ایسے ہی تو نشہ نہیں رکھا گیا، اس کی لت لگ جائے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اس نوجوان کو بھی اس کی عادت ہو چکی تھی۔ غیرت، عزت نفس، پیسہ سب داؤ پر لگا کر 2 چمچ سفید پاؤڈر کھانے سے اس کو چین آ جاتا، قرار سا آ جاتا، سکون میسر آنے لگتا۔ ابے ہٹ چھوٹے صاحب،
اسے 2-3 گاڑیوں سے نوازتے دور دھکیل کر وہ زینے چڑھ گیا۔ چھوٹو نے بھی اس کی تقریر میں قدم بڑھا دیے، پر پہنچتے ساتھ ہی اس نے تیزی سے شیٹ کے نیچے جھانکا۔ وہ جگہ خالی دیکھ کر چھوٹے صاحب کو حقیقتاً پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ کھیل بڑا جان لیوا تھا۔ کوئی تھا جو ان کے اس راز سے آشنا ہو چکا تھا۔ اس کھیل میں تو قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی نظر آتی تھی۔ کہیں تم اسے تلاش نہیں کر رہے؟ آواز قدرے صاف اور بھاری تھی۔ چھوٹے صاحب کو کرنٹ لگا تھا۔ وہ جو شیڈ کے پاس نیچے بیٹھا تھا 440 واٹ کا جھٹکا کھاتے اٹھا۔ کمرے کے بیرونی دروازے کے اندر کھڑا ایک وہ ہیبلا سا دکھ رہا تھا۔ چونکہ کمرہ پورا اندھیرے میں ڈوبا تھا، باہر دن کی روشنی تھی، تو ایسے میں پیچھے سے آنے والی روشنی دروازے میں استادہ مضبوط کثرتی جسم کے حامل 6 فٹ 2 انچ کے قد کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھوٹے سے 2-3 پیکٹس کو اچھالتے شخص سے ٹکراتی کمرے میں گھس رہی تھی۔ کون ہو تم؟ چھوٹے صاحب کی آواز میں خود بخود گھبراہٹ نمودار ہونے لگی۔ میں کون ہوں؟ بھاری آواز ایک بار پھر گونجی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، تب کمرے کے وسط میں کھڑا صاف دکھائی دینے لگا۔ شانوں سے 1-2 انچ نیچے آتے سیاہ گھنگریالے گھنے بالوں پر گرے رنگ کا رومال مثلث کے انداز میں باندھے، دونوں ہاتھوں میں چوڑے چوڑے بینڈز اور باریک سی 2-3 تاروں نما بریسلیٹ پہنے، آنکھوں میں بھر بھر کر سرما ڈالے، گہرے سبز رنگ کے گھٹنوں تک آتے کرتے کے ساتھ جینس میں ملبوس وہ نوجوان کوئی 26-27 سال کا ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں وہی تھیلا تھا، مگر ابھی اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور 2-3 ہیروئن کے پیکٹس اس کے ہاتھ میں موجود تھے، جنہیں سرکس کے جوکر کی گیندوں کی طرح ہوا میں اچھالتا وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ میں ایگل ہوں، کرخت مغرور بھاری مردانہ آواز میں جواب دیتے اس نے وہ پیکٹس چھوٹے صاحب کے منہ پر دے مارے۔